اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کی شان میں یہ ہماری دوسری مجلس ہے اور یہاں دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر اس حکم کو پہنچا دے جو آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اگر یہ کام یعنی یہ پہنچانے کا کام نہ کیا گیا اور پھر آگے بھی یہ بھی وعید دی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں، تفسیروں میں، احادیث میں، بشمول شیعہ علماء، کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت کے ضمن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ اب نام ابو الحسن واحدی نیشا پوری، کتاب کا نام ہے اسباب النزول، صفحہ 150، ابن عساکر شافعی در منصور میں جلد دوم صفحہ 298، فخر الدین رازی اپنی تفسیر جو ہے تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 434، ابو اسحاق حموینی فرید السمتین میں، اور ابن سباق مالکی نے اور جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر جلد 2 صفحہ 298، وہ تو پتہ ہی ہے۔ اور اس طرح سے بدر الدین حنفی نے جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر جلد 8 ہے، صفحہ 584 ہے۔ اسی طرح تفسیر المنار جلد 4 صفحہ 443، اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اگر یہ نہ پہنچایا لوگوں تک تو رسالت کا کوئی کام نہیں ہوا۔ اور بہت سے علماء نے اس حدیث کو بیان کیا، جیسے کہ حافظ بن مردویہ ہے، اب جو غدیر خم کا میدان تھا جہاں اونٹوں کا پلان تھا، نبی پاک نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، پلان پر خود بھی کھڑے ہوئے، حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھ اٹھا کر اتنا اٹھایا کہ سب لوگوں نے دیکھا، اور وہاں کہا تھا من کنت مولا فهذا علی المولا۔ تو یہ غدیر کا خطبہ ہے، بڑا تاریخی خطبہ ہے، اور یہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کے 10 سال ہو گئے تو آپ نے ارادہ کیا کہ ہم حج پر جائیں گے، اور پھر ہر طرف سے لوگ گروہ در گروہ آنے شروع ہو گئے،
اب یہ جو حج ہے، کیونکہ یہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں رہے، پردہ فرما گئے، تو لوگوں نے مختلف نام رکھے. آج کسی نے حجۃ الوداع کہہ دیا، کسی نے حجۃ الاسلام کہہ دیا، کسی نے حج البلاغ کہہ دیا، حج الکمال کہہ دیا، کہ حج التمام کہہ دیا. تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یعنی کہہ دیا کہ فرما دو، بیان کر دو جو تمہیں کہا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، یعنی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا جائے. اور پھر آگے اس بات کی بھی وعید دی گئی کہ آپ کو تمام لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھا جائے گا، اور جو قوم ظلم کرتی ہے اس کو ہدایت تو نہیں ملتی. اب یہاں یہ جب مقام غدیر جو بھی نام اس کو آپ کہہ لیں، کچھ غدیر کہتے ہیں، کچھ غدیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کیا، اور اونٹوں کے جو پلان تھے جو ان کے اوپر، یعنی اونٹ کے اوپر رکھ کے جو لکڑی وغیرہ رکھ کے کوئی بلایا جاتا ہے، اس پہ بیٹھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے کوئی، تو اس سب کو اکٹھا کیا اور اس کا بہت اونچا سا ایک چبوترا سا بن گیا. تو آپ نے فرمایا جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا گیا، اور جو لوگ ابھی آ رہے تھے ان کا انتظار کیا گیا. اب یہ جو جگہ ہے اس کے چاروں طرف لوگ نکلتے ہیں، اور دو چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کی رسی، اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہیں پڑو گے. اور دوسری جو ایک ہے، ایک ثقل اکبر ہے اور ایک ثقل اصغر ہے. ثقل اکبر کیا ہے؟ اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، دین اسلام ہے، دین ہے، اور یہ بھی دین سے جدا نہیں ہے. جو ثقل اصغر ہے یہ کیا ہے؟ اہل بیت اور اطرت. ایک قرآن ہے جو، یعنی قرآن، اور یہاں بھی یہ بھی فرمایا تھا کہ قرآن اور میری اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. اور ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا تھا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر تک پہنچے گی، دونوں جدا جدا نہیں ہوں گی. اگر حق کو چھوڑ دے، یعنی قرآن کو چھوڑ دیں، تو تب بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا جائے گا تو اکیلا قرآن بھی کافی نہیں ہوگا. دونوں میں سے اگر ایک بھی چیز چھوڑ دی جائے گی تو انسان خسارے میں چلا جائے گا. اور پھر یہاں آپ نے کیا کیا؟ حضرت علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نمودار ہو گئی، لوگوں نے حضرت اس کو پہچان لیا. آپ نے اس کے بعد لوگوں سے کہا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر کہتے ہیں، آپ صحیح کہتے ہیں. یہاں یہ فرمایا تھا کہ ثقل اکبر کیا ہے اور ثقل اصغر کیا ہے.
تو جب آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے نفسوں سے افضل نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ اللہ، یعنی ہاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ مولا وانا مولا المومنین، اور میں تمہارے نفسوں سے افضل ہوں. اور پھر ایک اور بات فرمائی، فمن کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا سرپرست ہے، میں مومن کا سرپرست ہوں، اور جس طرح سے میں سرپرست ہوں، جس طرح سے میں مولا ہوں، اسی طریقے سے یہ علی بھی مولا ہے. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ جملہ آپ نے 3 بار کہا، لیکن احمد بن حنبل کے بقول آپ نے کہا نہیں، 3 بار سے زیادہ کہا، یعنی 4 بار کہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی ایک اللہ مولا ہے، دوسرا رسول مولا ہے، اور تیسرے حضرت علی علیہ السلام مولا ہے، مسلمانوں کے مولا ہے. میں اہل سنت جماعت احادیث وغیرہ بیان کس لیے کر رہا ہوں کہ اہل تشیع کے پاس تو بے بہا حدیث موجود ہے، ائمہ کرام کے فرامین موجود ہیں، ائمہ کرام کی احادیث موجود ہے جس میں تصریح کے ساتھ امام حضرت علی علیہ السلام کی مولا ہونے کے لیے جو آیت اتری ہے، بتایا گیا ہے. لیکن اہل سنت کی کتابیں دینے سے، ان کی بکس کا بتانے سے ہمیں یہ ہوگا کہ تمام لوگ، جو لوگ نہیں جان رہے ہوتے، وہ اپنے علماء کی کتابیں پڑھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ علی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر کیا کیا کچھ نازل ہو چکا ہے. اور پھر آپ نے سب کچھ فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جو میری اہل بیت یعنی علی علیہ السلام کو جو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر، اور جو ان سے مودت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، تو بھی ان سے محبت کر. اب پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم پر جو مجھ پر نازل ہوئی سب ادا کر دی گئی باتیں یا نہیں؟ تو لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے ہم پر ہر چیز واضح کر دی ہے، جو نازل ہوا آپ پر وہ آپ نے مکمل طور پہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. تو اس کے بعد جب یہ بات ختم ہو گئی تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ یہ آیت لے کر آئے تھے. کون سی آیت ہے جی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے، اکمل ہو گیا ہے، کامل ہو گیا ہے، اور اللہ نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی ہیں. یعنی اللہ، یہ جو نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اللہ رسول پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ جو ہے میری رسالت پر اور میرے بعد علی کی ولایت پر خدا راضی ہے. یعنی علی کی ولایت کا حکم دینے کے بعد یہ آیت آئی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دین جو ہے
ہم نے آج الیوم، آج کامل کر دیا ہے، اور اتمم کر دی، یعنی نعمتیں بھی آج مکمل کر دی۔ اور بہت سے لوگوں نے پھر کہا کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند، آج سے ہمیشہ کے لیے تو میرے اور ہر کے مومن کے اور مرد عورت کے مولا ہو گئے ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت علیہ السلام کی ولایت لوگوں پر واجب ہو گئی۔ یہ واقعہ غدیر کا ہے کہ جس پر تمام اسلامی دنیا کے لوگ متفق ہیں، کیونکہ ایسا کوئی اور واقعہ موجود ہی نہیں ہے، غدیر کا واقعہ کوئی اور اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی جب غدیر کا نام لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک اور آئے گا خم، تو غدیر خم یا خم، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ علی کی ولایت پر تقریباً مسلمان متفق ہیں۔ اور یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا بخن بخن یا علی، آج سے تم میرے بھی مولا ہو گئے۔ تو بہت سے اصحاب نے آپ کو مبارکباد دی تھی، اور اس زمانے میں ایک اور بھی تھا جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا تم اپنے پاس سے بات کر رہے ہو یا اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ تو اس پر کہتے ہیں کہ شک اس کے ذہن میں آیا تھا، تو وہاں سے کوئی پتھر پایا تھا، زمین میں دھنس گیا تھا۔ وہ واقعہ بھی آگے کہیں کسی جگہ پہ ہم نقل کریں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت، یعنی اے رسول وہ نازل جو ہم نے کیا ہے اس کو پہنچا دے، اور وان لم تفعل، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو سمجھو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ تو جناب یہ دوسرا مجلس، یعنی دوسرا ایک ہمارا ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ پہلے ہم نے ایک آیت پہلے بیان کی تھی کہ قل لا اسألکم اجرا، یعنی وہ قل لا اسألکم کہ رسالت کا اجر جو ہے اہل بیت کی محبت ہے۔ اور آج ہم نے دوسری آیت یہ نا اللہ قرآن سے یہ کیا ہے کہ یا ایھا الرسول، یا رسول سے خطاب ہے کہ بلغ ما انزل الیک۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو منظور و مقبول کرے۔ ہم کسی پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، کوئی علی کو مولا مانتا ہے مانے، اگر نہیں مانتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اتنی سری آیت کے باوجود اور